کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو محسوس کریں. جناب تنویر پھول صاحب تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ شمائلہ صاحبہ. اور آج ماشاء اللہ زیبی بہن اور ساغر بھائی ان لوگوں نے انتظام کیا سخن ور انٹرنیشنل کی طرف سے یاد رفتہ کے سلسلے میں عزیز بلگامی صاحب اور محسن نقوی صاحب دونوں شہر شعراء کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو. تو عزیز بلگامی صاحب سے تو میرا رابطہ 18-20 سال سے تھا. ہاں عزیز بلگامی صاحب سے بہت مخلص تھے اور یہ تقریباً 20 سال سے ان سے رابطہ تھا. اردو بننے کے واسطے سے فون بھی کرتے تھے اور ان کی تقریباً 14-15 سال پہلے ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی. اس میں بھی دعوت دی تھی. میں جا نہیں سکا وارانسی سے. وہ کر دیا تھا ان کو. تو ہمیشہ فون پہ ہی بات کرتے تھے. تو ان کی وفات کی خبر اچانک ملی. ملاقات ہوتی رہتی تھی بہت وہ تھی. تو ان کی وفات میں میں نے جو قطعات کہے تھے اور اپنے تاثرات وہ پیش کرتا ہوں کہ معروف شاعر ادیب و نہایت مخلص شخصیت برادر عزیز بلگامی 28 نومبر 2025 بروز جمعہ بنگلور میں انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی تمام مرحومین کی اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین. میسنجر واٹس ایپ فون پر مجھ سے مستقل رابطہ رکھتے تھے اور تقریباً 6 سال پیشتر نہیں تو خیر پہلے کا ہے لکھا ہوا انہوں نے سیدھی بات ٹی وی چینل کے پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں بصد اسرار بڑی محبت سے میرا تعارف پیش کیا تھا. تو اصل میں مجھے اس وقت تو کچھ پتہ نہیں تھا جب انہوں نے پروگرام یہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا بھائی مجھے کچھ نہیں پتہ اس کا. تو کہنے لگے آپ اپنے تفصیلات تصاویر وغیرہ بھیج دیں. اور انہوں نے خود ہی بنا لیا اس کو بغیر میرے اس کے. یعنی کہ پھر آپ کہنے کہ آخر میں وہ اپنا آڈیو تو بھیج دیں. تو میں نے پھر آڈیو بھیجی ان کو. لیکن وہ آڈیو کے ساتھ آواز ہلکی تھی. وہ تو خیر سنائی لیکن اس کو انہوں نے پھر لکھ کر کے پیش کیا کہ آواز ان کی ہلکی آ رہی. اس لیے کہ اس میں مجھے اس کو پتہ نہیں تھا دادا یہ فون وغیرہ. اور میں تھا بھی کینسر میں بیٹے کے پاس وہ جاب پہ گیا ہوا تھا. میں گھر میں اکیلا اور بھائی میں نے کہا بھائی اب مانگ رہے ہیں اب کیا کروں میرے پاس سفر میں ہوں. تو کہنے لگے نہیں آپ تصویریں بھیج دیں سب ساری میں سیٹ کر لوں گا. تو آخر انہوں نے کر دیا پروگرام. اچھا بڑی محنت کی انہوں نے. بڑی محبت کرتے تھے. ہاں اور وہ میری علالت کے دوران ہمیشہ دعائیاں نظمیں پیش کرتے رہے. تو جب میرا ہارٹ سرجری بھی تھی اس سے پہلے بھی جب بھی میں ہاسپٹلائز ہوا تھا ہمیشہ یہ دعائیاں نظمیں پیش کری. یہ سب نے اردو بندر کی ویب سائٹ میں موجود ہیں نظمیں ان کی. اردو بندر جو پہلے جدہ میں تھا اور اب انڈیا میں. تو یہ اور سالم بشوار صاحب تو اردو بندر کی وجہ سے ان سے رابطہ ہوا تھا بہت. اس کے بعد یہ قرآنی وہ صورتوں کا انہوں نے منظوم ترجمہ بھی شروع کر دیا تھا. اسی میں کرتا تھا. تو انہوں نے بھی اس میں شروع کیا وہ بھی اردو بندر میں اور غزلیں وغیرہ کہیں. تو ان کی محبت ہمیشہ یاد رہے گی. اللہم اغفر لنا وغفر لہ آمین ثم آمین. تو ان کے جو میں نے تاریخ قطعات جلدی کہے تھے تو وہ میں پیش کرتا ہوں. پہلے ہجری قطع سماعت فرمائیے. سوئے جنت ہوئے روانہ ہیں نیک سیرت عزیز بلگامی. سوئے جنت ہوئے روانہ ہیں نیک سیرت عزیز بلگامی. وہ پڑھاتے تھے بچوں کو قرآن ان پر رحمت خدا کی بے حد ہو. زیبی بہن نے بتایا نا قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے بچوں کو اور اس کا منظوم ترجمہ بھی پیش کرتے تھے. بڑے مطلب اسلامی ذہن کے تھے بالکل. سوئے جنت ہوئے روان ہیں نیک سیرت عزیز بلگامی. وہ پڑھاتے تھے بچوں کو قرآن ان پہ رحمت خدا کی بے حد ہو. شاعری بھی تھی ان کی پاکیزہ اور اخلاق ان کے اعلیٰ تھے. کار خیر عزیز بلگامی جاریہ پھول آج تم کا لو. صدقہ جاریہ ان کے لیے. یہ آخری مثال ہے کار خیر عزیز بلگامی جاریہ پھول آج تم کا دو. یہ 1447 ہجری ان کا ہجری سنہ وفات. اور عیسوی قطع یہ ہے. چل بسے ہیں عزیز بلگامی اس خبر نے کیا بہت غمگین. پر تھا گلہائے شعر سے ہر دم گلستان عزیز بلگامی. شاعری ان کی تھی بہت اعلیٰ پھول ان کو لگاؤ دی سے تھا.
قید و کشف کلام پاکیزہ ارمغان عزیز بلگامی. تو یہ مصرع جو ہے قید و کشف کلام پاکیزہ ارمغان عزیز بلگامی، اس سے 2025 برآمد ہوتا ہے. یہ ان کی تقریب بھی تھی، تو اس کے لیے میں نے ایک خراج تحسین پیش کیا تھا. خیر وہ تو تھا ان کے وفات کے بعد جو ہے خراج عقیدت جو پیش کیا تھا وہ پیش کر دیتا ہوں. خراج تحسین تو ان کی زندگی پیش کیا تھا، بہت خوش ہوئے تھے. تو یہ جو ہے خراج عقیدت ان کے انتقال کے بعد. دنیا سے گئے دلدار بلگامی عزیز، آسمان شیر پر زوبار بلگامی عزیز. ہم سے کرتے تھے محبت، پر تھے وہ اخلاص سے، اپنے یاروں کے تھے مخلص یار بلگامی عزیز. وہ بہت تھے محنتی، وہ بہت تھے محنتی، انتھک تھی ان کی کوششیں. الفت اردو میں تھے سرشار بلگامی عزیز. الفت اردو میں تھی، الفت اردو میں تھے سرشار بلگامی عزیز. ہر مسافر کو ادب کی راہ دکھلاتے رہے، ہر مسافر کو ادب کی راہ دکھلاتے رہے، نسل نو کے قافلہ سالار بلگامی عزیز. بچوں کو تعلیم دی، نسل نو کے قافلہ سالار بلگامی عزیز. آداب. اور خدمت شعر و ادب میں تھے مسلسل منہمک، خدمت شعر و ادب میں تھے مسلسل منہمک، شب میں بھی اکثر ملے بیدار بلگامی عزیز. کبھی فون کرتے تھے، ظاہر ہے امریکہ کا ٹائم انڈیا کا فرق ہے، تو میں کہتا تھا کہ آپ کے تو بہت رات ہو گئی، معلوم وہ جاگ رہے ہیں. اس پہ یہ اور مرحوم برقی اعظمی صاحب دونوں یہ تھے، جاگتے رہتے تھے لوگ. ہاں وہی بھی جاگتے رہتے تھے. میں کہا یار برقی بھائی کیا ہوا اس وقت فون کر رہے ہیں؟ تو صاحب کہتے بہت آدھی رات سے زیادہ ہو رہا ہو. تو ہاں میں جاگا ہوں. وہ اپنے رات بھر لگے رہتے تھے کام میں. ویسے ان کا تھا دونوں تو. ہاں تو خدمت شعر و ادب میں تھے مسلسل منہمک، شب میں بھی اکثر ملے بیدار بلگامی عزیز. اور اب ان سے مخاطبت ہے بلگامی صاحب. آج اس باغ سخن میں پھول غنچے ہیں اداس، آج سونا ہو گیا گلزار بلگامی عزیز. اور پر محبت ان کی وہ آواز اب کیسے سنیں، پر محبت ان کی وہ آواز اب کیسے سنیں، فون پر رہتے تھے گوہر بار بلگامی عزیز. فون پر رہتے تھے گوہر بار بلگامی عزیز. اور زود گوئی کی نہیں ملتی کوئی ان کی مثال، زود گوئی کی نہیں ملتی کوئی ان کی مثال، پاس رکھتے مخزن اشعار بلگامی عزیز. پاس رکھتے مخزن اشعار بلگامی عزیز. اور مقطع ہے. پھول کے لب پر دعا ہے آپ جنت میں رہیں، پھول کے لب پر دعا ہے آپ جنت میں رہیں، آپ پر ہو رحمت غفار بلگامی عزیز، آپ پر ہو رحمت غفار بلگامی عزیز. آمین. اور یہ بلگامی صاحب کا یہ غزل کے اشعار ہیں، یہ پیش کر دیتا ہوں. 2-3 میں نے کمنٹس بھی دیا تھا، بڑا خوش ہے، بہت شکریہ ادا کیا. اسی اردو بندر میں غزل ان کی ہے. یہ علامہ اقبال کی زمین میں ہے. احساس تحفظ کا نیا گیت سنا دو، احساس تحفظ کا نیا گیت سنا دو، مجھ کو نہ جلاؤ میری بستی کو جلا لو. احساس وہاں کے حالات پہ جو ہے فسادات جو ہوتے ہوں گے انڈیا، تو کہہ رہے ہیں احساس تحفظ کا نیا گیت سنا دو، مجھ کو نہ جلاؤ میری بستی کو جلا لو، یہ تو جان چھوڑ دو. اور اب قند کے پانی میں ذرا زہر ملا دو، اب قند کے پانی میں ذرا زہر ملا دو، ممکن ہو تو اس دور کے ظالم کو پلا دو. ممکن ہو کہتے ہیں کہ اب قند کے پانی میں ذرا زہر ملا دو، ممکن ہو تو اس دور کے ظالم کو پلا دو، پلا دو. اور کہتے ہیں کہ اور یہ مقتصد ہے ان کا. خوابیدہ عزیز آپ کی محفل تو نہیں ہے، خوابیدہ عزیز آپ کی محفل تو نہیں ہے،
اس نغمہ پرسوز کو ممکن ہو تو گا دو، اس نغمہ پرسوز کو ممکن ہو تو گا دو۔ ظاہر میں انڈیا میں پابندیاں بھی تو ہوں گی ایسی مذاہب، تو کہتے میں خیال ہوتا ہے ممکن ہے تو ہم پیش کرتے ہیں، وہاں جو ظلم ہو رہا ہے تو یہ وہ کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی، اور اپنے آمین آمین ثم آمین۔ اور محسن نقوی صاحب تو یہ تو خیر، یہ تو بہت ان کے بارے میں تو اپنے زبی بہن محسن نقوی کا بھی ایک شعر، یہ منسوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ، منسوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ، اکثر وہی ملے ہیں بڑی بے رخی کے ساتھ، اکثر وہی ملے ہیں بڑی بے رخی کے ساتھ۔ ہاں، اور ایک اور شعر ان کا، خزاں کی دھوپ سے شکوہ فضول ہے محسن، خزاں کی دھوپ سے شکوہ فضول ہے محسن، میں یوں بھی پھول تھا آخر مجھے بکھرنا تھا۔ خزاں کی دھوپ سے شکوہ فضول ہے محسن، میں یوں بھی پھول تھا آخر مجھے بکھرنا تھا۔ اور یہ، اور دیکھیے ان کا، اور ان کی کچھ اور یہ دیکھیے بھی حالات محسن نقوی صاحب کا۔ ان کے بارے میں نوٹ بنایا تھا۔ تو اردو کے بہت مشہور شاعر محسن نقوی، ان کا مکمل نام سید غلام عباس، زیبی بہن بتائی چکی ہیں۔ اور محسن کا تخلص تھا، نقوی کو بھی تخلص کے ساتھ استعمال کرتے تھے، اور بحیثیت ایک شاعر نام کو انہوں نے محسن نقوی میں تبدیل کر لیا، اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کی پیدائش 5 مئی 1947 کو محلہ سادات ڈیرہ قاضی خان میں بھی، اور 5 مئی 1947 کو، اور وفات 15 جنوری 1996 کو مون مارکیٹ لاہور میں ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ تو یہ ان کی مزاحمتی شاعری، اور شاعر اہل بیت کہلاتے تھے ماشاءاللہ، مرثیہ نگاری میں مہارت رکھتے تھے، اور شاعری میں واقعہ کربلا کے استعارے جا بجا استعمال کیے ہیں۔ ان کی تصانیف بند قبا، عابدی، خیمہ جان، برگ صحرا، طلوع عشق، اقیلیہ، رخت شب، ریزہ حرف، موج ادراک، اور رومان اور درد کا عنصر بھی ان کی شاعری میں نمایاں تھا۔ رومانی شاعری نوجوانوں یہ مقبول ہے، اور بڑے بڑے، ایک شعر ان کا اور ہے، ایک جلوہ تھا سو گم تھا حجابات عدم میں، ایک جلوہ تھا سو گم تھا حجابات عدم میں، ایک عکس تھا سو منتظر چشم یقین تھا، ایک جلوہ تھا سو گم تھا حجابات عدم میں، ایک عکس تھا سو منتظر چشم یقین تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کو کروڑ کروڑ جنت، ان کو ظاہر ان کا بڑا المناک پہلو تھا ان کا قتل، ان کی زندگی کا 15 جنوری 1996 کو لاہور کے علامہ اقبال ٹاؤن مون مارکیٹ کے قریب پیش آیا۔ ظاہر ہے وہ پلاننگ تھی، واقعہ قاذف شدہ حملہ تھا، دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ تو ان کے قتل کے مختلف نظریات موجود ہیں، لیکن کوئی کالعدم تنظیم تھی جس نے نشانہ بنایا ان کو۔ بہرحال لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ تو ہوتا نہیں، سب چھوٹ جاتے ہیں، بس یہی سب چھوٹ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ لیاقت علی خان سے لے کر کے اور بھی آئیے تشریف لائیے، آگے بڑھائیں۔ ہمارے پاس 15-16 منٹ رہ گئے ہیں، باقی سارا سب تحت میں کلام پیش کریں آئیے۔ تاکہ سب اپنا اپنا کلام پیش کر سکیں۔ جی کاوش کاظمی صاحب کو میں